بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال گھومتا رہتا ہے کہ اسلام میں لونڈیوں کا کیا تصور ہے۔ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اگر ان کا ذکر آ گیا ہے تو قرآن مجید کے احکام کی ابدی نوعیت کے پیش نظر ان سے جنسی تعلق قائم کرنا ابھی بھی جائز ہونا چاہیے، بلکہ عملی طور پر بہت سے لوگ آج بھی گھریلو خادموں سے بے سہارا لڑکیوں کو اپنے پاس رکھ کر اسی بنیاد پر ان سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ اس کے رد عمل میں بعض حلقوں کی طرف سے یہ استدلال پیش کیا جاتا ہے کہ لونڈیاں بھی منکوحہ بیویاں ہی ہیں۔ آئیے اس بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے قرآن و حدیث سے مدد لیتے ہیں۔ اس معاملے میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس حوالے سے بیان ہونے والے احکامات کی نوعیت کو درست طور پر سمجھا جاتا ہے، نہ بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن مجید میں مرد و زن کے تعلق کے حوالے سے دو طرح کے احکام پائے جاتے ہیں۔ ایک احکام وہ ہیں جو نزول قرآن کے وقت رائج حالات کے پیش نظر ہیں، دوسرے احکام وہ ہیں جو بطور ابدی شریعت کے دیے گئے ہیں۔ پہلی قسم کے احکام وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں لونڈیوں کی موجودگی کے باوجود ان سے جنسی تعلق قائم کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے کہ نزول قرآن کے وقت گھر گھر لونڈیاں موجود تھیں، مگر اس کے باوجود قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس نے لوگوں کو میاں بیوی کا تعلق قائم کرنے سے نہیں روکا، اور اس حوالے سے کوئی قانونی ممانعت ہمیں نظر نہیں آتی۔ ان قرآنی بیانات کی مثالیں درج ذیل ہیں۔ مکی دور کی دو صورتوں سورۃ المعارج اور مومنون میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملکیت ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کے مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں۔ جنات کی تخلیق کا غالب مادہ آگ ہے، جیسے انسان کی تخلیق کا غالب مادہ مٹی ہے۔ اس نوع میں بھی انسان کی طرح نر اور مادہ یعنی مرد عورت ہیں، اور انسان ہی کی طرح ان میں توالد و تناسل کا سلسلہ بھی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن میں جنات کو شیاطین کہا گیا ہے تو وہ بھی جنات ہی میں سے شریر لوگوں کا نام ہے۔ جنات اور فرشتوں کا وجود قرآن و سنت کی قطعی دلائل سے ثابت ہے، جس کا انکار کفر ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں جن ایک غیر مرئی مخلوق ہے۔ اس مخلوق کا ذکر قرآن کریم کی 12 سورتوں میں ہے، جبکہ قرآن مجید کے 29ویں پارے میں موجود ایک سورت سورہ جن کے نام سے ہے۔ یہ مکی سورت ہے جس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل تخلیق فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ہم نے انسان کو گھنگتے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ ایک اور جگہ فرمانے الہی ہے، ترجمہ: اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح گنگناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا جن و انس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کریم میں ارشاد بانی ہے، ترجمہ: میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہت ہے کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے۔ حضرت ابو العالیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا، جنات کو جمعرات اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کی وہ آگ جن سے جنات کو پیدا کیا گیا وہ دوزخ کی آگ کا 17واں حصہ ہے، اور یہ دنیا کی آگ اس لو کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ لو کی آگ وہ ہے جس سے جنات کو پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے آباد کنندگان فرشتے ہیں، جبکہ زمین پر جنات رہا کرتے تھے۔ جنات شعلہ زن آگ سے پیدا شدہ ناری مخلوق ہیں، چنانچہ یہ زمین پر بہت زیادہ دنگا فساد اور خون خرابہ کیا کرتے تھے، جس کی روک تھام اور سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں کو زمین پر بھیجا کرتے۔ ایسے ہی ایک معرکے کے اختتام پر فرشتوں کو جنوں کا ایک معصوم بچہ ملا، جس کے والدین اس حالیہ فساد میں قتل ہو گئے تھے، تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس بچے کو آسمانوں پر لے گئے۔ عزازیل نامی یہ جن بچہ بڑا ہو کر فرشتوں کا استاد مقرر ہوا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں ذلیل و خوار ہو کر جنت سے نکالا گیا اور پھر ابلیس اور شیطان کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جنات کو 3 اقسام پر پیدا فرمایا ہے۔ ایک قسم میں سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے، ایک قسم فضا میں ہوا کی طرح اڑنے والوں کی ہے، اور ایک قسم وہ ہے جس پر حساب اور عذاب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض کتے بھی جنات کی ایک ضعیف قسم سے تعلق رکھتے ہیں، چنانچہ اگر کھانے کے دوران کتا آ کر بیٹھ جائے تو اس کے آگے کچھ ڈال دیں یا اسے وہاں سے ہٹا دیں۔ شیطان اکثر کالے کتے کا روپ دھار لیتا ہے۔ اسی طرح جنات بھی بہت سی صورتیں بدل سکتے ہیں، مثلاً وہ انسان، چوپائے، سانپ، بچھو، اونٹ، بیل، بکری، گھوڑے، خچر، گدھے اور پرندوں وغیرہ کی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ سورہ جن کی آیات 11 سے 15 تک کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مولانا صلاح الدین فرماتے ہیں کہ جنات بھی متفرق جماعتوں اور مختلف اصناف میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی جنات میں بھی مسلمان، کافر، عیسائی، یہودی، مجوسی وغیرہ ہیں، اور بعض کے مطابق ان میں بھی مسلمانوں کی طرح فرقہ بندیاں ہیں جو جنات نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وہ مسلمان اور اس کے منکر کافر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جو جنات کافر ہوں گے وہ جہنم میں، اور جو مسلمان ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ نیک اور مسلمان جنات صوم و صلاۃ کے پابند، تہجد گزار اور تلاوت کلام پاک کے شوقین ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص رات کو نماز ادا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اونچی آواز سے قرات کرے، کیونکہ فرشتے بھی ان کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اس کی تلاوت بھی سنتے ہیں، اور مومن جنات جو ہوا میں ہوتے ہیں یا اس کے پڑوسی ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ نماز ادا کرتے اور اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اور انسان کا اونچی آواز میں تلاوت کرنا اس کے اپنے گھر اور آس پاس کے گھروں سے شریر جنات اور سرکش شیاطین کو بھگا دیتا ہے۔ ابن عمران النہار فرماتے ہیں کہ میں ایک دن فجر سے پہلے حضرت حسن بصری کی مجلس میں شرکت کے لیے گیا تو دیکھا کہ مسجد کا دروازہ بند ہے، ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور پوری جماعت اس کی دعا پر آمین کہہ رہی ہے۔ چنانچہ میں باہر بیٹھ گیا حتیٰ کہ مؤذن آیا، اس نے اذان دی اور مسجد کا دروازہ کھولا۔ میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں حضرت حسن بصری اکیلے تشریف فرما ہیں، ان کا رخ قبلے کی جانب ہے۔ میں نے عرض کیا، میں فجر ہونے سے پہلے آیا تھا۔
اس وقت آپ دعا کر رہے تھے اور لوگ آمین کہہ رہے تھے، لیکن جب میں اندر آیا تو آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے فرمایا یہ اہل نصیبین کے جنات تھے جو شب جمعہ ختم قرآن میں میرے پاس آتے ہیں، پھر شرکت کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 56 میں حوروں سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نہ تو ان سے کسی انسان نے قربت کی ہوگی اور نہ کسی جن نے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوگی کہ جنات بھی ازواجی تعلق قائم کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ جنات کی اولاد ویسے ہی پیدا ہوتی ہے جیسے انسانوں کی پیدا ہوتی ہے، لیکن جنات کی افزائش نسل بہت تیز ہوتی ہے اور ان کی اولاد کثرت سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، ان میں سے 9 حصے جنات ہیں اور 1 حصہ انسان۔ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جن کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ روایت ہے کہ ایک عورت کے ساتھ بیک وقت ایک شیطان، جبکہ ایک مرد کے ساتھ 10 شیاطین لگے رہتے ہیں جو اسے ہر وقت بہکاتے رہتے ہیں۔ یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مرد ہوس کا پجاری کیسے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5165 میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان ہم بستری سے پہلے دعا نہیں پڑھتا، اے اللہ مجھے شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو اس سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا کرے، تو شیطان بھی اس کی ہم بستری میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، وہ 2 اور 3، 3 اور 4، 4، 4، مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا وہ کنیزیں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوں، باندی سے اس کے آقا کے لیے جنسی خواہش پوری کرنا جائز ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور احادیث سے بھی صراحت کے ساتھ اس کا جواز ثابت ہے، مگر باندیوں اور لونڈیوں سے مراد کیا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے۔ باندیوں سے مراد وہ آزاد عورتیں نہیں ہیں جن کو عیاش طبقہ نے بطور داشتہ رکھا ہو، اور آزاد عورتیں جن کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ بھی اس سے مراد نہیں ہیں، اور جس طبقے کو زور آور اور جابر طبقہ نے محض طاقت اور قوت کے بلبوتے پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہو وہ بھی مراد نہیں ہے۔ باندیوں سے مراد شرعی باندیاں ہیں، اور شرعن باندیوں سے مراد وہ غیر مسلم عورتیں ہیں جو جہاد کے بعد غنیمت میں حاصل ہو گئی ہوں، پھر خواہ گرفتاری کے بعد وہ اسلام قبول کر لیں تو بھی باندی رہ سکتی ہیں، لیکن پہلے سے مسلمان ہوں تو انہیں گرفتار کر کے باندی بنانا جائز نہیں ہے۔ ان گرفتار عورتوں کو یا تو مفت میں رہا کر دیا جاتا ہے یا معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے، یا ان کے بدلے مسلمان قیدیوں کو دشمن کی قید سے چھڑا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر انہیں احسان کے طور پر آزاد کر دینا ملکی مصلحت کے خلاف ہو اور وہ فدیہ بھی ادا نہ کر سکیں اور تبادلہ اسیران کی بھی صورت نہ بن سکے تو پھر اسلامی علاقہ یعنی دارالاسلام میں لانے کے بعد خلیفہ وقت انہیں غازیوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اس تقسیم کی حکمت بھی ملکی اور تمدنی مسائل معاشرت کی بہبود اور خود ان باندیوں کا تحفظ اور انہیں معاشرے کا ایک معزز رکن بنانا ہوتا ہے۔ تقسیم کے بعد آقا اگر اس باندی کا کسی سے نکاح کر دے تو وہ اپنے مالک کے لیے حرام اور صرف اپنے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے، اور اگر آقا چاہے تو اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر سکتا ہے، یا بغیر نکاح کے محض استبرائے رحم کرنے اس سے ازواجی تعلق قائم کر سکتا ہے، اور اگر اس تعلق کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو گئی تو وہ باندی مالک کے مرنے کے بعد
آپ ہی آپ آزاد ہو جاتی ہے۔ غلام اور باندی کا دستور اسلام سے قبل قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا اور ہر قوم میں یہ عادت پائی جاتی تھی، خواہ عیسائی ہوں یا یہودی، ہندو ہوں یا دیگر اقوام۔ اس طرح عربوں میں یہ دستور کثرت سے رائج تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل غلام یا باندی بنانے کے مختلف طریقے لوگوں میں رائج تھے۔ جنگی قیدیوں کو غلام یا باندی بنانے کا طریقہ لوگ فقر و فاقہ کے باعث یا قرض کے دباؤ میں آ کر اپنے بچوں کو یا خود اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دیتے اور وہ ان کو اپنا غلام یا باندی بنا لیتے۔ کسی جرم کی پاداش قتل بازی میں مارے جانے کی صورت میں لوگ غلام بنا لیے جاتے تھے، یوں بھی کسی کو چرا کر لے جاتے اور زبردستی غلام یا باندی بنا لیتے وغیرہ وغیرہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کی ان تمام صورتوں کو سخت ناجائز اور موجب عذاب الہی قرار دیا اور صرف ایک صورت کو باقی رکھا، یعنی وہ کفار جو جنگ میں گرفتار کیے جائیں۔ مسلمان حاکم کو اختیار ہے کہ اگر مقتضائے مصلحت و سیاست بہتر سمجھے تو ان کفار قیدیوں کو غلام باندی بنا لے، اور جو افراد پہلے سے غلامی کی زنجیر میں ہوں انہیں بھی مختلف کفارات میں آزاد کرنے کے احکام قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں آئے ہیں۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غلامی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور سزا کی ایک صورت ہے جو کفر کی جزا کے طور پر پچھلی امتوں میں جاری کی گئی، اور مسلمانوں کے لیے بھی کسی کو ابتدا غلام بنانے کی اجازت اسی حالت میں باقی رکھی گئی کہ جو کافر اسلام کے مقابلے پر آ جائیں تو ایسے کافروں کو مخصوص احوال میں غلام بنانے کی اجازت دی گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام میں ابتدا غلام بنانے کا حکم یا ترغیب نہیں ہے، بلکہ مخصوص احوال میں اس کی گنجائش دی ہے جو اجازت کے درجے میں ہے۔ چونکہ غلام بنانا اسلام میں بطور حکم نہیں بلکہ بطور اجازت ہے، تو مسلمانوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ جب وہ قرین مصلحت سمجھیں غلام بنانے کا سلسلہ موقوف رکھیں۔ موجودہ دور میں اقوام متحدہ کی سطح پر تمام رکن ممالک کے مابین غلامی کا سلسلہ موقوف کرنے کا معاہدہ ہو چکا ہے، اس لیے اس دور میں مسلمانوں نے بھی یہ سلسلہ بالکل موقوف کر دیا ہے۔ لہٰذا جو ممالک اس معاہدے میں شامل ہیں انہی معاہدے کی روح سے اس کی پاسداری کرنی لازم ہے۔ لہٰذا موجودہ دور میں کسی عورت کو باندی یا لونڈی نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ غلام باندی بنانے کی اجازت جن صورتوں میں ہے یا ان میں داخل نہیں ہے۔ اس لیے جو شرائط ہیں کہ شرعی جہاد ہو، امام المسلمین کی رائے ہو اور مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی ایسا معاہدہ نہ ہو جس کی روح سے ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام نہ بنایا جا سکتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ موجودہ دور میں یہ شرائط مکمل نہیں ہے، اس لیے کسی عورت کو باندی بنانا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔